صل على محمد كما أنت أهله وقلبنا ما أنت أهله على محمد كما أنت أهله وقلبنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے محترم دوستو، زندگی اور موت انسان کے ساتھی ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی ہے. موت کو بھی بنایا ہے اور زندگی کو بھی بنایا ہے. اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ والوں نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ بہت عجیب و غریب کی ہے. اس آیت کی کہ زندگی سے مراد راحتیں ہیں، اور زندگی سے مراد اس دنیا کی ایک زندگی ہے اور اس سے ملنے والی نعمتیں ہیں. وہ نعمت مال کے اعتبار سے ہے، وہ نعمت جوانی کے اعتبار سے ہے، وہ نعمت حسن کے اعتبار سے ہے، وہ نعمت عہدے کے اعتبار سے ہے، وہ نعمت بڑا مکان بھی ہو سکتا ہے، اچھا لباس بھی ہو سکتا ہے، وہ نعمت اچھی غذا بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری نعمتیں زندگی ہیں. یہ ساری نعمتیں زندگی ہیں. اللہ جل شانہ نے جتنی نعمتیں مجھے آپ کو دی ہیں یہ ساری زندگی ہیں، اور جتنے بھی دکھ ہے ساری موت ہے. اس دنیا کا دکھ ہو یا مرنے کے بعد آنے والی دنیا کا دکھ ہو. جس طرح یہ دنیا مختصر، اس کے دکھ مختصر، موت کے بعد آنے والی زندگی لمبی، اس کے دکھ لمبے. جس طرح یہ دنیا مختصر، اس کے سکھ مختصر، موت کے بعد آنے والی زندگی کے سکھ ہمیشہ ہمیشہ سے. یہاں کے سکھ عارضی ہیں. اگر میرے پاس ہے تو ضروری نہیں میری نسلوں کے پاس بھی ہوں گے. اگر میری دوسری نسل کے پاس ہے تو ضروری نہیں میری تیسری نسل کے پاس بھی ہوں گے. یہاں کے سکھ مختصر ہیں، یہاں کے دکھ مختصر ہیں. اور یہ سکھ دیے ہیں اس بات کے آزمانے کے لیے کہ تو کرتا کیا ہے. تجھے اللہ جل شانہ نے 4 آدمی دے دیے تو تجھے سلام کرتے ہیں، 4 آدمی تجھ سے مسافہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ سلام اور مسافہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. یہ مجاہدہ ہے. عام آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آدمی کا دماغ کہیں جا کے لگتا ہے اور غلطی سے سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میری کوئی حیثیت ہے. اپنے آپ کو یہاں سنبھالنا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جب لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. تو یہ سارے دکھ موت ہیں اور یہ سارے سکھ زندگی ہیں. اچھا دکھ اپنے نہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجے گئے ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. ارے سکھ اپنے نہیں، اللہ جل شانہ کی طرف بھیجے گئے ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. تو کیا سمجھتا ہے یہ سکھ تیرے ہیں؟ نہیں، یہ بھی امتحان ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو کیا سمجھتا ہے یہ سکھ سارے تیرے ہیں؟ امتحان ہے. اور بعض اوقات سکھ غیروں کو دے دی جاتے ہیں بہت سارے، اور دکھ اپنوں کو دے دی جاتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سیاہ بادل اٹھا، اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ کہاں برسوں؟ فرمایا میرے دوستوں پہ برس، اور اس میں دکھ ہی دکھ برسے. اور سفید بادل اٹھا، یا اللہ میں کہاں برسوں؟ فرمایا میرے دشمنوں میں برس، اس میں سکھ ہی سکھ برسا. اگر دکھ کوئی ایسی بری چیز تھی میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نہ ملتی. اور صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، صالحین کو نہ ملتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے تو جنازے جیلوں سے نکلے ہیں. یہ دنیا کا سکھ ایک امتحان ہے. اللہ پاک نے مال دے دیا. میں ابھی سوچتا رہا، میرے بیٹے کے 2 ماموں کی شادی تھی ابھی اسی ہفتے.
جانا ہوا، کچھ باہر تقاریب میں جانے کی کچھ کیفیت نہیں بنتی اگر جانا نہیں ہوتا. وہاں جانا ہوا تو جو دیکھا نا، قدرت کی ایک شادی ایسی تھی جس میں کئی حال تھے. اوپر ان کی شادی تھی، پھر اس کے اوپر ان کی شادی تھی، مختلف حال دکھ تھے. آج کل شادیوں کا سیزن ہے. تو میں سوچتا رہا کہ ایمان تو اللہ کی نعمت ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. میرے پاس سینکڑوں لوگ، سارا دن میرا شعبہ ہے دکھ کا شعبہ ہے. نہ سکھ کا بندہ میرے پاس آئے گا، نہ سکھ کا خط آئے گا، نہ سکھ کا فون آئے گا. کیوں ہی ایسا ہے؟ اللہ مجھے اس خدمت کے لیے قبول کر لے اور اللہ میری نیت ٹھیک کر کے مجھے اخلاص دے دے تاکہ یہ چیز میری آفت میں سن جائے کہ مال تو اپنا ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دلہن کی رخصتی ہے، ایک اور شادی حال اوپر جیسے منزل تھی. تو میری نظر پڑی تو قرآن کے نیچے سے دلہن کو لایا جا رہا تھا، اوپر قرآن تھا. اوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا بس تو برباد ہو گئے. ساتھ جو بندہ کھڑا تھا کہنے کیا ہوا، قرآن سے بربادی؟ میں نے کہا میں وہ باورپور میں بیٹھا تھا، ایک ایکشن ہے ملک فاروق اعظم وہاں کے ایم ایل اے تھے، آپ کی شاید پتہ نہیں. ان کے بھائی ہیں بڑے اللہ والے، سارے شخص ہیں، نیک آدمی ہیں. جس طرح عہدے کے اعتبار سے بڑے ہیں اس طرح وہ تقوی کے اعتبار سے بڑے ہیں. تو ان سے کہنے لگے کہ میرا ایک اہلکار آیا، کچھ پیسوں کی کچھ کمی بیشی تھی، کسی نے درخواست دے دی، وہ اس شعبے میں ہے کمپلین کے. تو اس نے کہا بھی تو نے پیسے لیے ہیں؟ کہنے لگا مجھے پتا تھا کہ یہ ایسی کمی بیشی کر لیتا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے بالکل نہیں لیے، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں. اس نے کہا قرآن نہ اٹھا، بس میں اس مسئلے کو آپس میں کر لیتا ہوں، آپ آپس میں طے کر لیں، ایک دوسرے سے معذرت کر لیں، ختم ہو گیا مسئلہ. کہنے لگے نہیں میں تو قرآن اٹھاؤں گا، اس نے میرے پر الزام لگایا ہے. تو کہنے لگے میں بار بار کہنے لگا کہ بھائی ایسا نہ کر دو، نہ مانا. قرآن پاک جو ہے وہ اٹھا کے لے آیا اور اس نے سر پہ رکھ کے کہا میں ان سے پیسے لیے. مفتخار احمد صاحب غالباً ان کا نام ہے، مجھ سے کہنے لگے دوسری عصر کے وقت میں اس کا جنازہ پڑ رہا تھا. میں نے کہا یہ تو قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہے، قرآن کے مطابق شادی نہیں ہوئی، قرآن کے مطابق لباس نہیں ہے، قرآن کے مطابق تقریب نہیں ہے، اور قرآن کے مطابق زندگی کا کوئی نظام نہیں ہے یہاں. تو اس قرآن کے مطابق اس کو سر پر رکھنا جو ڈیوٹی کمائی کے مطابق ہے، کیا خیال ہے؟ تو ایسے جیسے ڈیوٹی گواہی ہو، اس قرآن کو سر کے رکھ کے اور اس کے مطابق چلنا تو ڈیوٹی گواہی. میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یہ بات میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، کسی کو کہنا نہیں، لوگ تیرے گلے پڑ جائیں گے. میرے قرآن سے روکتے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، اس ساری شادی کے اندر اوپر سے لے کر نیچے کا کوئی ایک نقشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ اپنے والے کو، جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ شادی میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ ایک کارڈ مدینہ پاک میں بھیج دینا، اس پہ چٹھیں مضبوط لگی ہوئی ہوں، اور مدینہ منورہ کارڈ بھیجنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی سنتیں، آپ کی محبتیں، آپ کا فیضان ہماری شادی میں آ جائے، اللہ کی قسم کا روشن ہو جائیں گے. اور پھر 1.5 ہفتے کے بعد میرے پاس جو کہانیاں روز آتی ہیں، ہفتے کے بعد 1.5 ہفتے کے بعد مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، مسائل کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا، اور ایسا لامنتہا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خدا نہ خاص کا یا طلاق ہوتی ہے، اگر طلاق نہیں ہوتی تو روتے روتے پیٹتے زندگی کو لگ جاتی. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے میں 35 سال کے مجاہدوں کا مارا آیا بیٹھا ہوں، 35 سال کے مجاہدوں کا، مشقتوں کا مارا آیا بیٹھا ہوں. میں نے کہا فرمائے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے پہلے دن سے لے کر اب تک میری بیوی سے نہیں بڑھی، پتہ نہیں کوئی ایسا کوئی جادو ہے، پتہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بس کہ میں پریشان ہوں. مال تو تیرا تھا نہیں، وہ تو تجھے اللہ نے امانت دی تھی، یہ زندگی تھی، اس زندگی کو تم نے کیسے خرچ کیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ زندگی تھی، ہم نے دی ہے زندگی اور موت اس لیے تاکہ ہم آزمائیں.
ایک کتاب روض الریحین ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگے حضرت میں بہت صدقہ کرتا ہوں، میں بہت خیرات کرتا ہوں، اللہ جل شانہ کی محبت میں اللہ کے راستے میں بہت دیتا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری سخاوت کو قبول بھی فرمائے اور مجھے اور سخی بنائے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مراقب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اپنے رزق کو پاک کر، تیرا رزق پاک نہیں ہے، تیرے رزق میں کوئی مشکوکات ہیں، کوئی مشکوک چیز مل رہی ہے، تو اپنے رزق کو پاک کر۔ حضرت رزق تو بالکل پاک ہے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہمیں اچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے جیب سے کچھ پیسے نکال کے دیے اور فرمایا کوئی ایسا آدمی تلاش کر جو تجھے مستحق نظر نہ آئے، مخیر نظر آئے، غنی نظر آئے، اس کو جا کے یہ پیسے دے اور پھر اس کا تعاقب کر اور ان پیسوں کو لے کے کہاں جاتا ہے، پھر آ کے مجھے بتا۔ اور پیسے لے کے گیا، ایک بندے کو دیکھا ایک بہترین گھوڑا، جیسے آج کے دور کی اچھی گاڑی، اس دور کا اچھا گھوڑا، اب بھی گھوڑے گاڑی سے زیادہ قیمتی ہیں، بہت مہنگے ہیں، تو ایک اچھا گھوڑا اور اچھی پوشاک میں، اچھے لباس میں، ایک صاحب میں، وہ پیسے جو شہر نے دیے تھے انہوں نے جا کے اس کو دے دیے، انہوں نے لے لیے۔ اب یہ چپکے سے ان کا تعاقب کرنے لگا، وہ ایک بکالے پہ گئے، ڈپارٹمنٹل اسٹور جسے ہم کہتے ہیں، وہاں سے جا کے ضروریات زندگی کی چیزیں خریدی، جیسے گھر کی دال دلیا، آٹا، نمک، مرچ جسے میں کہہ دوں، جو دہاڑی والا کوئی بندہ ہے اور وہ روزانہ خرید کے لے آتا ہے، وہ لی۔ یہ حیران، اتنا اچھا گھوڑا، اتنی اعلیٰ پوشاک، اور تو اس میں بہت رئیس آدمی نظر آ رہے ہیں اور یہ چیزیں ایسے خرید رہی ہیں جیسے کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو۔ اب مزید تعاقب کیا، ایک پرانی سی حویلی تھی، بوسیدہ تھی، اس کے دروازے پہ گھوڑا جا کے رکا اور وہ نیچے اترے تو یہ پہنچ کے انہوں نے سلام کیا اور کہنے لگے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنے احوال سے مجھے مطلع کریں، مجھے اطلاع کریں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تو نے میری مدد نہ کی ہوتی تو یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ تھا، اور یہ راز تھا جو سال سے کبھی نہ کھلا تھا، نہ میں نے بندے سے شکوہ کیا تھا، نہ میں نے رب سے شکوہ کیا تھا، ہاں، نہ میں نے بندے سے شکوہ کیا، نہ میں نے رب سے شکوہ کیا۔ چلنے کی بات یہ ہے، میں بہت بڑا رئیس تھا، گردش ایام نے مجھے کہاں سے کہاں، اور آج بہت بڑا فقیر ہوں، مفلس ہوں، کئی دن کا بھوکھا، میں بھی بھوکھا، میرا گھوڑا بھی بھوکھا ہے، اور یہ گھوڑا اس لیے رکھا ہوا ہے اور یہ ایک لباس اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میرا راز بندوں پہ نہ کھلے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اور ایک اللہ والے سے اور بھی سنا کہ کوئی چاند سے سواری ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے سواری ہوتا ہے، کوئی کان سے سواری ہوتا ہے، سواری کی کئی قسمیں ہیں، میری کوئی ایسی کیفیت نہ بنے گی جس سے میں سواری نظر آؤں۔ بس یہ آج کئی دنوں کے بعد آپ نے مجھے پیسے دیے تو میں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا کہ بغیر سوال کے مجھے ملے ہیں، نہ دل کا سوال اشراف نفس، نہ زبان کا سوال تھا، نہ سوال دل کا بھی ہوتا ہے، سوال زبان کا بھی ہوتا ہے، نہ دل کا سوال تھا نہ زبان کا سوال، بغیر سوال کے اللہ جل شانہ نہیں عطا فرمایا۔ اور آج گھر کا سامان اور گھر کی ضروریات زندگی لے کے جا رہا ہوں، یہ واپس لوٹے تو شیخ کو بات کی آج کی، شیخ رو پڑے، فرمانے کہ اپنی جیب سے آپ پیسے نکال، آپ کسی ایسے شخص کو جا کے دے جو واقعی تجھے مستحق نظر آئے اور سوالی نظر آئے اور مفلس نظر آئے، اس کو جا کے پیسے دے۔ اب انہوں نے ڈھونڈا ایک اپاہج، لولا لنگڑا، اندھا، بالکل معذور آدمی اور بہت مفلس آدمی، اس پہ نظر پڑی، وہ سوالی تھا، اس کو جا کے مال دیا،
جو کچھ دینا تھا وہ اٹھا. اس شخص نے پیچھے اس کا تعاقب کیا دور سے چھپتے چھپاتے. تھوڑی دیر میں گیا, کچھ ویرانہ سا آیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. وہ لنگڑا نہیں تھا, وہ اندھا نہیں تھا, وہ اپاہج نہیں تھا, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اور آگے گیا تو آگے چلتے 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 ایک رنڈی کے کوٹھے پہ گیا اور ان پیسوں سے منہ کالا کیا. اب یہ حیران, یہ کیا ہوا؟ شیخ کو آ کے بتایا. شیخ نے فرمایا جو پاکیزہ مال ہوتا ہے وہ وہیں جاتا ہے جہاں سے اس کا اصل, اور جس مال میں مشکوک شک ہوتا ہے وہ وہیں جاتا ہے جہاں لگنا نہیں چاہتا. یہ مال تو تیرا تھا ہی نہیں, تو کہتے ہیں یہ میرا مال ہے. اگر تیرا مال ہوتا ہے تو پھر میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں. یہی دکان تھی. لیبرٹی سے ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری گاڑی میں بریف کیس میں سونے کی اینٹیں بھری ہوئی ہوتی تھی, 5 تولے کی, 10 تولے کی, 20 تولے کی. بریف کیس کے اندر نوٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے. میرے گھر میں اکثر 100-200 کا نوٹ, 500 کا نوٹ ایسے بکھرا ہوا مل جاتا تھا. وہاں پڑا تھا, وہاں پڑا تھا. اچھا ہاں گر گیا ہوگا, چلو. یعنی مال کی اتنی کثرت تھی. اور بعضوں کا زیور ادھر سے گرے پڑے مل جاتے تھے. مال کی اتنی کثرت تھی. بس کہنے لگے حالات میں پلٹا کھایا. اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور کہنے لگے ابھی رمضان مبارک ہے. وہ رمضان میں میرے پاس آئے کہ میرے بھائی رہتے ہیں کینیڈا میں. بھائی سے مراد بیوی کے بھائی میرے سالے, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں. انہوں نے رمضان کے روزوں کے لیے راشن ڈلوا کے دے دیا. کہ پیسے روزی کے نہیں تھے. یہ زندگی اور موت کا نظام اللہ نے نشان نے دیا ہے مجھے آپ کو, میرے آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ والو, نہ مال میرا اپنا, نہ جوانی میری اپنی, اور نہ جوانی کے اندر جو طاقت ہے وہ میری اپنی. ارے آنکھ میری نہیں ہے, رب چاہے ایک پل میں آنکھ لے لے. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اچھے خاصے دیکھتے تھے, اب بالکل نہیں دیکھ سکتے. کتنے لوگ سنے میں نے سنتے تھے, اب بالکل نہیں سن سکتے. کتنے لوگ ایسے تھے چل سکتے تھے, اب بالکل نہیں چل سکتے. میں وہ بھاولپور میں ڈاکٹر رفیق قمر کا ہسپتال ہے, میں وہاں عیادت کرنے گیا ایک مریض. تو ڈاکٹر سے وہ پرائیویٹ روم تھا, تو ڈاکٹر اندر تھا, کوئی مرہم پٹی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی وہ کمرہ بند ہے. تو میں نے کہا اس دوران جو کامن وارڈ ہے اس میں مریضوں کی ذرا زیارت کر لیتے ہیں, عیادت کی نیت کر لیتے ہیں. میرے عیادت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو مریض کی صبح عیادت کرے اور اللہ کی رضا شامل ہو, شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. اور جو شام کو عیادت کرے صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور بعض صالحین کے بارے میں سنا, وہ سردیوں میں شام کو جاتے تھے کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں تاکہ فرشتے زیادہ وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. جگہ کا سودا کرتے تھے نا, تاجر جو تھے. اور گرمیوں میں صبح جاتے تھے تاکہ دن بڑا ہوتا ہے, اور صبح تک سے لے کر شام تک جو ہے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا, اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی, رانوں تک کٹی ہوئی تھی. یعنی ایک بالش صرف ٹانگ باقی تھی اور باقی دونوں کٹی ہوئی تھی. کچھ میں ٹھہر گیا, ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی وہ بالکل, یعنی اس سے کوئی پٹی وغیرہ نہیں تھی, ایک تک پٹی تھی. تو میں نے مجھے کیا ہوا, ہڈیاں بھری اور آنسو نکل گئے. کہنے لگے مجھے پاؤں میں ایسی چیز سی لگی, ہاتھ ہوتی ہے نا چیز سی ایسی تھوڑی سی, بس ایسے لگ گئے. اور پھر وہ ایک دانت سا بن گیا اور میں نے کوئی توجہ نہیں کی. پھر زیادہ بگڑ گیا, میں ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے چیر کے اس نے کہا شاید اندر وہ کچھ ٹکڑا لکڑی کا رہ گیا ہے, وہ نکال دیا اور مرہم سی کر دی. لیکن بگڑتا گیا اور بگڑتے بگڑتے سوج گیا اور میرا پاؤں سوج گیا. اور پاؤں سوجنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگے یہ زخم تو بڑا خطرناک ہے, یہ کہیں گینگرین نہ بن جائے. اس کو صاف کیا, برین کی ایکسس کو, گھوڑے کو صاف کیا. کہنے لگے اس کو مرہم پٹی کی, پھر فائدہ نہ ہوا. آخر ڈاکٹر کہنے لگے کہ آدھا پاؤں کاٹ دیا جائے گا, نہ کاٹا تو پوری ٹانگ کو خطرہ ہے. مجبوراً آدھا پاؤں کاٹا گیا. اس کے بعد مرہم پٹی کی, زخم ٹھیک نہ ہوا, پھر پورا پاؤں کاٹا گیا. مرہم پٹی کی, زخم ٹھیک نہ ہو, پھر آدھی پنڈلی کاٹی گئی.
जख्म ठीक ना हुआ फिर पूरी पिंडली काटी गई, फिर जख्म ठीक ना हुआ, फिर आधी रान जब कटी फिर जख्म ठीक हो गया। अल्लाह कुछ समय ठीक रहा, फिर वही सिलसिला दूसरी टांग पे शुरू हुआ, फिर दूसरी टांग के साथ ऐसे ऐसे करते कराते अब दूसरी टांग की भी आधी से ज्यादा रान उन्होंने काट दी। एक अजीब बात कही जो आज तक दिल में नक्श है, शायद मौत की आखिरी हिचकी उसको बुला सके, और वो ये नक्श बात कही, अब वो नमाज के लिए खड़े होने की हसरत मेरे दिल में है। मेरे जी में है कि अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद में जाऊं, लेकिन कैसे मैं चल सकूंगा। मेरे जी में है कि अल्लाह के घर में जाऊं और तवाफ करूं, कैसे कर सकूंगा। मेरे जी में है कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए चले फिरूं, पता नहीं उसकी जज्बाती जुबान, उसके जज्बाती अल्फाज और उसकी दर्द भरी कैफियत, वो पता नहीं क्या कहता जा रहा था, मुझे तो वो अल्फाज भी याद नहीं। अल्फाज अगर बयान करूं तो कैफियत कहाँ से ले आऊं, वो दर्द कहाँ से ले आऊं, वो गम कहाँ से ले आऊं, वो अंदर की कुरान कहाँ से ले आऊं। ये जिंदगी अमानत है अल्लाह वालों, ये मेरी आपकी नहीं है। अरे ये माल अमानत है, ये मेरा आपका है नहीं। ये हुस्न अमानत है, ये मेरा आपका नहीं है। ये जवानी अमानत है, ये सारी नेमतें अमानत है। वो एक पल में चाहे ले ले, एक पल में चाहे दे दे। बस फिर का मदतू को की कैफियत, अल्लाह मैं तौबा भी करता हूँ, अल्लाह मैं माफी भी मांगता हूँ, अल्लाह तू माफ करने वाला है। कई सारी चीजें लेके मुझे फकीर बना दे, मुझे तंगदस्त बना दे, मुझे सही दामन बना दे। अब पिशावर में मैं कुछ ऐसा ट्रेनिंग करता रहा, एक साहब मुझसे कहने लगे, एक साहब ले आए, कहने लगे ये बहुत अच्छा रिक्शा चलाते रहे इनकलाब अफगानिस्तान के बाद, और रिक्शा चलाते रहे, और ये वहाँ के बहुत बड़े चीफ सेक्रेटरी थे। हाय हाय, ज़ाहिर शाह की हुकूमत में बहुत बड़े औहदेदार थे। बस निजाम जो टूटा कुछ भी ना बचा। यहाँ बहुत अच्छा मोटर रिक्शा चलाया, अब जिस्म साथ नहीं देता, इसकी दवाई के लिए इन्हें साथ ले आया। एक्शन में इस्लामाबाद में मैं प्रैक्टिस करता था, ज़लज़ले 8 अक्टूबर के कितने लोग मेरे पास आए। एक खातून कहने लगी मैं आपके पास लाई हूँ, आप लिख दे, मैं इसकी दवाई मैं बाजार से इनको लेके दूंगी। जब मैंने उसको देखा, उस खातून की बूढ़ी थी, उसके सर झुका हुआ, आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा इसके अंदर कोई गम है। मैंने पूछा आप क्या था? कहने लगे कई मेडिकल स्टोर थे, कई कोठियाँ थी, बहुत माल था, बहुत बिजनेस था, कुछ नहीं बचा। मैं जूती भी मेरे पास नहीं थी, मुझे तो जूती भी इसने लेकर दी। एक पल में लेना जानता है, बड़ा ताकतवर है। इन नबक्श रब्बिक लशदीद, बड़ा ताकतवर है, और एक लम्हे में वो दे सकता है, कौन उससे पूछ सकता है। कुछ भी मेरा है ही नहीं, कि कुछ मेरा नहीं है। तू कहता है मौत के बाद सब कुछ छिन जाएगा। मैं कहता हूँ मौत से पहले छीनना जानता है। वो सेहत छीन ले, वो जवानी छीन ले, वो तेरा हुस्न निखार छीन ले, वो तेरी इज्जत और वकार छीन ले, सब कुछ छीन सकता है। वो तो इज्जत मन दशा, वो तो दिल मन दशा, सारी खैरें उसी के हाथ में, सारी ताकतें उसी के हाथ में, सारी कुव्वतें उसी के हाथ में। वो जिसको नवाजे, जिसको महरूम करे, जिसको फकीर बनाए, जिसको गनी बनाए। हाँ, एक बात है, निदामत करने वाला कभी मार नहीं खाता। निदामत करने वाला, तौबा करने वाला तन्हाई के लम्हों में, इसलिए कहते हैं ना, तूने उसे गुनाह करते देखा है, तूने उसे गुनाह करते देखा है। क्या कोई तन्हाई के लम्हों में या रात के किसी शहर 2 आंसू बहा के अल्लाह से माफी मांगते नहीं देखा? रात पवे से बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, ते दर्द बदानो याद खुदावी छुट्टियां आन जगावे। क्या पता किस लम्हे उसने अल्लाह से अपना मामला बराबर कर लिया हो, क्या पता किस लम्हे उसने अल्लाह के सामने दोस्ती कर ली हो। अरे सुबह वो मुजरिम था, अब महरम बन चुका, सुबह वो दुश्मन था, अब दोस्त बन चुका, तो क्यों उसको मुजरिम कहता है? तो क्यों उसको मुजरिम कहता है? इसे कहते हैं कि गैर मुस्लिम काफिर से भी नफरत न करें। अक्सर मैं अर्ज करता हूँ, मैंने पिछले दर्ज में भी अर्ज किया, उससे पिछले दर्ज में भी अर्ज किया। एक बंदा मुझे कह रहा था अमरीकी कुत्ते, मैंने कहा ना कहे, क्या पता उस बंदे को कलमा
नसीब हो जाए और मुझसे पहले जन्नत में चला जाए और मुझे कर्म नसीब ना हो। अरे उनको कुत्ता भी कहते हैं, उनके डालों के पीछे नहीं लगे हो, रक्षा के पीछे दिखते हो, डालन की तलाश। अरे उनके डालों के लिए पीछे क्यों भागते हो? मेरे पास सारा दिन जहाज आता है, कहते हैं बाहर जाना है, बाहर जाना है। माएँ आती है, कोई पढ़ाई दसो, कोई पढ़ाई बताओ। हमने मेरा बेटा बाहर चला गया जाए, मेरा बेटा जो है यूरोप में चला जाए, फलां जगह अमेरिका में चला जाए। अरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं, गम की कहानी है ये कि दिलों के अंदर खाई का जज्बा चला गया, दिलों के अंदर दर्द का जज्बा चला गया। औहदेदार को देख के जी आए, या अल्लाह इसको अपने हबीब सरवर कौन सत्यों की सच्ची गुलामी दे दे। आज दुनिया का औहदा है, दुनिया में सारा जहां इसको सलाम करता है, कहीं ऐसा न हो कि मरने के बाद इसके सारे औहदे छीन जाए। अल्लाह जिस तरह दुनिया में औहदेदार है, अल्लाह इसको आखिरत का भी औहदेदार बना दे। जिस तरह दुनिया का शहीन और बड़ा है, अल्लाह इसको आखिरत का भी बड़ा बना दे। नेमतें जो मिली है वो मेरी आपकी है नहीं, अमानत है, अनकरीब छिलने वाली है। अनकरीब हमसे या मौत जुदा कर देगी, या मौत से पहले पहले का निजाम हमसे जुदा कर दिया जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, लुटे हुए लोग मेरे पास आते हैं, लुटे हुए लोग आते हैं और ऐसे आंसू होते हैं और ऐसी अजीब आंसू होते हैं जिसकी हद नहीं। और शादियों के बाद तो मैंने लुटे लोगों को देखा, कहने लगा उन्होंने 7 सूटों का मुतालबा किया था। एक सूट 1,20,000 रुपए का है, एक सूट जो है महीने में पहनेगा, एक सूट मुंह दिखाई का, एक सूट फलां का, पता नहीं उसने गिना, मुझे तो वो याद ही नहीं है। कहने लगा 4.25 लाख रुपए का मैंने लहंगा लिया। आए कितने गरीबों के बच्चों के हाथ पीले हो जाते, उनके दिलों से क्या दुआएं निकलती। कहने लगे 4.5 महीने हो गए बेटी दर में बैठी है, अब नाज़िम के पास बात पहुंची हुई है और दस्तखत होने हैं तलाक से। मैंने जब देखा ना कि सर पे कुरान रख के बोले जा रहे हो, मैंने कही तो बड़ी जाती हो, बड़ा जुल्म हो गया। क्यों कि दाएं बाएं जो जिंदगी का माहौल है, जिसने कुरान खाया उसकी जिंदगी में कुरान नहीं है। तो ऐसे जैसे झूठी कसम उठाने के मुताबिक है। तो ये होगा दोस्तों, इस वक्त तौबा का माहौल है, उसके तौबा के अलावा कोई गुजारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, तौबा के अलावा कोई चांस नहीं है। बस उसके साथ जब तक मामला ठीक नहीं होगा, तन्हाइयों की तौबा, तन्हाइयों की निजामतें, हर वक्त आलमी निजामत में रहना, बस माफ कर देगा तेरी मेहरबानी, तो पकड़ लेगा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जुल्म किया अपनी जानों पे। अभी जो आयत करीमा बैठ के पढ़ी है, इसको इस इस्तेज़ाज़ के साथ पढ़े, इस कैफियत के साथ पढ़े। मेरे दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ, कुरान और हदीस का उलमा से जाके सुने, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। मैं तो छोटा सा, मेरी औकात यही है कि 2 पूरियां मानने वाला हकीम हूँ, मैं तो आपको टोट के बैठ के बताता हूँ। यकीन जानिए इस वक्त निदावत के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, फिर बच सकेंगे। मुझे याद है वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त थे, जिम्मेदार थे, गिरदावर भी थे, रिटायर हो गए, बड़े जिम्मेदार थे। उनके डेरा डाली थी बहुत ज्यादा माशाअल्लाह। अक्सर के बाद जो है छिड़काव होता था, चारपाइयां बिछती थी, कुर्सियां, फिर पेडिस्टल फैन, पंखे लगते थे उनके डेरे पे, और लोग आते थे अपने मसाइल के लिए, एक दूसरे से जो होते हैं तनाज़ात के लिए या कुछ काम के लिए, और बड़ा हुजूम होता था। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में गया, उनकी कोई रूहानी तकरीब थी, कोई दुरूद शरीफ उन्होंने पढ़वाया, इस तरह किया, फिर वालिद साहब गए, मैं साथ गया। मुझे याद है दूर से एक बंदा, वो कुर्सी बैठे हुए थे, जिम्मेदार साहब, दूर से एक बंदा सर पे जूते रख और जूतों के साथ ऐसे माफी ऊपर मांग, ऐसे हाथ ऊपर कर, यानी हाथों से जूते भी पकड़े हुए थे और माफी मांगते हुए और रोता हुआ और उनके सामने आ रहा था। कहने लगा बस जूते मार ले, मुझे आज अपने जुदा न करना, धक्के न देना, मुझे गुरु समझे। गुरु कहते हैं कुत्ते के छोटे बच्चे को।
मुझे कुत्ते का बच्चा समझे, मुझे पता नहीं क्या समझे। मैं कैफियत देख रहा था, उस वक्त तो समझ मुझे नहीं आई, आज वो कैफियत समझ आ रही है कि उस शख्स ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाए यहाँ। पता चला कि उसने इनकी चोरी की थी, नौकर था पुराना, चोरी करके निकल गया। इन्होंने उसको पकड़वाने की कोशिश की, फिर न पकड़ सके, आज खुद आया है। मैं हैरान हुआ, पकड़ के मार दिया जाए ना तो गुस्सा निकल जाता है, पकड़ के सजा दिलवा दी जाए गुस्सा निकल जाता है। अगर सजा न हो ना, हाथ न आए तो गुस्सा फिर वो ज्यादा होता है ना। लेकिन उसकी निजामत ने, उसकी तौबा ने, उसके रुजू ने, उसके एतराफ ने, उसके लौट आने ने उस शख्स को जो बंदे को गोली मरवा देता था, जो बंदे को मरवा देता था, हाँ, मुझे एक बंदे ने कहा, एक बंदे को गुस्सा आया उसपे, उसने बंदे को मरवाया, एक टब में उसको उबाला, बंदे को उबाल के ऊँट को पिला दिया। अल्लाह अकबर, हाँ, ऊँट को पिला दिया। उस शख्स को देखा, उस शख्स को देखा, उस शख्स को देखा। जो शख्स के सामने उस बंदा आया ऐसे हाथ बांधे हुए, अपने एतराफ़ जुर्म करते हुए, ये है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, और तू पाक है और सारा जहान तेरा है और सारे जहान में तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मैं बड़ा जालिम हूँ, इन्नी कुन्तु मिनज़, मैं बड़ा जालिम हूँ, मुझसे बड़ा कोई जालिम है नहीं, मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई बदमाश कोई खबीस है नहीं। अब तो माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है अल्लाह, मेरे पास जारी है जोर नहीं है, अल्लाह मेरे पास जारी है जोर नहीं है। ये निलामत के आंसू है ना, ये जो तौबा की कैफियत है, और बंदे को बैठ के निदामत अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है। मैं सबका पाकीज़ा माल का सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, और निदामत अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है। और किसी फकीर की दुआ, तीन चीजें हैं जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है। किसी फकीर की दुआ, सच्ची दुआ, मेरे हज़रत फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, एक है दुआओं के लिए कहना, एक है दुआएं निकलवाना। इतनी मोहब्बत की जाए, इतना ताल्लुक पैदा की जाए, इतनी खिदमत की जाए कि अंदर से दुआएं निकले दिल से दुआएं। हमारे किस तरह बद दुआएं दिल से निकलती हैं और आह ऐसी होती है जो आसमानों को चीर के अर्शों पे चली जाती है और फैसले करवाती है, इस तरह दिल से निकली हुई दुआ भी अर्शों पे चली जाती है और जाके फैसले करवाती है। तो कुछ है ही नहीं हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो है नहीं, जिस माल के हम अमीन हैं और जिस अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें वसअत दी है, उसको भी एहतियात से इस्तेमाल करें, देख के इस्तेमाल करें। जिस अल्लाह ने जवानी दी है, फिर उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जिस अल्लाह जल्ल शानहू ने वक्त दिया, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जिस अल्लाह ने जवानी दी है, फिर उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जिस अल्लाह जल्ल शानहू ने वक्त दिया, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। एक बात बताऊं, और ये बात मुझे कई लोगों ने खुद कही। मेरे पास जो कुछ है ना, ये लोग मुझे मुशाहिदे आके बताते हैं। आज की बात है, अभी की बात है। भाई वो हमारे उस्ताद नजर नहीं आ रहे, शायद तशरीफ ले गए, नजर नहीं आ रहे। मुझसे आके कहने लगे, अभी असगर ने कहा जी कोई उस्ताद आए हैं बावलपुर से, तो वो मिलना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट तो है नहीं। मैंने कहा बुलाएं, तो बुलाया तो मैंने महसूस किया कुछ चेहरा पहचाना सा है। तो मुझसे कहने लगे कि वो मैंने अनमोल खजाना पढ़ा था, तो मेरी अहलिया जो है वो MPA है, तो हम ऐसे इजलास में आए थे, तो वो अल-फला साथ है, अल-फला बिल्डिंग, अल-फला मस्जिद से मुझे अनमोल खजाना मिला था। तो मैं रूहानियत की तलाश में यहाँ आया। तो मैंने कहा आपको कोई पढ़ने पढ़ाने की लाइन है? कहना हाँ। मैंने कहा ऐसे कॉलेज में आप प्रोफेसर रहे हैं, आपका नाम दीवान फला है? कहना हाँ। मैंने कहा जिस सेशन में मैं पढ़ता था? कहने लगे मेरा इकोनॉमिक्स का था। मैंने कहा मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, इसमें मैं पढ़ता था उस कॉलेज में उस दौर में, तो आप वहाँ उस वक्त पढ़ाते थे।
کہنے لگا میں نے کہا فلاں گلی میں آپ کا گھر تھا, فلاں جگہ گھر تھا. یہ ساری باتیں جب ہو گئی نا تو مجھ سے اس کے بعد ان کا لہجہ بدلا. مجھ سے کہنے لگے, پہلے حضرت کہہ رہے تھے پھر برخوردار کہا, برخوردار کہنے لگے عطا تو اللہ نے آپ کو دی ہے, مجھے کچھ روحانیت کا حصہ چاہیے. زندگی اب گزر گئی ہے, اب آخرت کے لیے کچھ سامان چاہیے. تو میں نے ان سے ایک بات عرض کی, میں نے کہا آپ آل رسول ہیں, میں آل رسول کا خادم ہوں, میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے, میں ان کا خادم ہوں. میں ایک بات صرف اتنی جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ راہیں مشقت بھری ہیں, ان میں تھوڑی سی توجہ چاہیے, تھوڑا سا دھیان چاہیے, کچھ مانگنا چاہیے, پیچھے کسی کا ہاتھ ہو, کسی کی دعائیں ہوں. اللہ بڑا کریم ہے, عطائیں کرنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, ارے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس کے لیے عمر نہیں, اس کے لیے شکل نہیں, اس کے لیے حق نصب نہیں, ارے اس کے لیے مال نہیں. وہ جس کو عطا کر دے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, جس سے چھین لے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ والو سارا کچھ ہے ہی اس کا, جس سے چاہا جس کو چاہا دے دیا, جس سے چاہا لے لیا. لیکن ایک بات پکی ہے, ہزاروں تجربات کے بعد جو میں کہنا چاہ رہا تھا, جو مجھے ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگوں نے بتائی, وہ یہ بتائی کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے مالی کرائسس دیے, حالات دیے, مشکلات دیے, مسائل دیے, یہ بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہی تھی. تو میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے ہم اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے کتنے غافل ہو چکے تھے, موت اور مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد اس ساری زندگی کے ہمیں کوئی احساس نہیں تھا. ہم نے سمجھا تھا کہ یہی مال ہے, یہ دولت ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ عہدہ ہے, وہ سب کچھ یہی ہے. جب چھن گیا نا تو اس وقت احساس ہوا نہیں رب ہے. کہنے لگے یہ حالات نے ہمیں آخرت بنانے کی توفیق دی ہے. حالات نے, تو میں نے انہیں ان سے عرض کیا انجیکشن جو لگایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ویسے ہی دردوں مارا ہوں تو اور درد دے رہا ہے, یہ تو آنکھ میرا دردوں کا مارا ہوا ہے. تو کہنے لگے یہ سوئی کا درد جو ہے تیرے ان دردوں سے تجھے نجات دے دے گا. تو یہ بعض کا جو حالات آتے ہیں, یہ جو پریشانیاں آتی ہیں, یہ جو مشکلات آتی ہیں, اگر بندہ اللہ کی ذات عالی کے قریب ہو جائے اور اس کے اندر ندامت ہو, اور اس کے اندر توبہ ہو, اور اس کے اندر اللہ کی ذات سے شکوہ نہ ہو اور بندوں سے شکوہ نہ ہو, اللہ کی قسم اللہ جل شانہ کچھ حالات کے بعد اللہ اس کی نسلوں کو پالتے ہیں, اللہ اس کی نسلوں کو رنگ و رنگ کر دیتے ہیں, اللہ برکتوں کے پھر بادل بھیجتے ہیں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, اور اللہ برکتوں کی ہوائیں چلاتے ہیں, اور اللہ نسلوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. بس بات ہے ندامت کی کہ اللہ جو کچھ چھنا ہے تو میرا ہی قصور ہے, جو کہتا ہے میرا قصور ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, جب اندر سے کیوں اپنی ذات کے لیے نکلے گی, اوپر سے کیوں ختم ہو جائے گی. یہ بات سمجھنے کی عجیب بات عرض کر رہا ہوں. اور جب دوسروں کے لیے کیوں شروع ہوگی, اوپر سے کیوں شروع ہو جائے گی. اس کو سمجھیں, جب اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کیوں شروع ہوگی, تو نے وہ دیکھا کیوں تھا, تو نے وہ بولا کیوں تھا, تو نے وہ لقمہ کھایا کیوں تھا, تو نے وہ غلط کام کیوں کیا تھا. اپنی ذات کے لیے کیوں شروع ہوگی. اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن تو نے یہ کیوں کیا تھا, پکڑو اس کو. اللہ پاک نہیں پوچھیں گے کیوں. یہ دنیا میں اپنی ذات کے لیے کیوں کرتے اپنے من کو رب سے قریب کرتا چلا گیا. حضور سفر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنتا چلا گیا. اپنی ذات کے لیے کیوں کرتا وہ لقمہ کیوں کھایا تھا, اس کا فدیہ ادا کر, اس کا رزق مشکوک تھا. حضرت کے ساتھ گیا ایک بندے کے پاس, اس کا کاروبار تھا, کسی شعبے کا بندہ تھا. اب اس نے کہا کہ اصرار کیا کھائیں, تھوڑا سا کھا لیا, اور مجھ سے فرمانے لگے موجودہ وقت کی قیمت کے مطابق اس کی جتنی قیمت ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے طرف سے تو سب کا کر لینا. آخری ہیلا یہی بنتا ہے, یہ لقمہ میرے اندر گیا ہے. کہنے لگے اپنی ذات کے لیے جب تک کیوں نہیں ہوگا نا, اس وقت تک ترقی نہیں ہوگی اور اللہ جل شانہ کی رحمت نہیں آئے گی. اور جس وقت لوگوں کے لیے کیوں ہوگا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے کیوں کیا, میرے دوستو پھر یہ زندگی بھر شکوے کرتا رہے گا, زندگی بھر لوگوں کو کہتا ہی رہے گا,
اور لوگوں کے شکوے کرتے کرتے اپنی ذات سے اپنی نسلوں سے برکات کو ختم کرا کے بیٹھ جائے. اب یقین جانیے ابھی آج پہ ایک کام مجھ سے کہنے لگے, کئی لوگوں کو کہ پریشانی ہے, میں نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں. جو آپ کے اندری دشمن ہے نا, اللہ کے روزے اللہ کے گھر کے سامنے, اور اگر اللہ کے گھر کا دروازہ ہاتھ آ جائے رش کی وجہ سے تو وہاں دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. مقام میں طواف کرتے ہوئے دعائیں قبول ہونے میں شک نہیں. کعبہ کے رحمت کی نظر پڑتے ہوئے دعائیں قبول ہونے میں شک نہیں. دو نفل پڑھ کے عاجزی کے ساتھ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں قبول ہونے میں شک نہیں. عرفات میں دعائیں قبول ہونے میں شک نہیں. مزدلفہ میں دعائیں قبول ہونے میں شک نہیں. مینا میں دعائیں قبول ہونے میں شک نہیں. ان جگہوں میں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر, اللہ ان کی نسلوں کو ہرا بھرا کر دے. اللہ انہیں ایمان کی دولتیں دے, اللہ انہیں احترام کی دولتیں دے, اللہ انہیں برکتوں کی دولتیں دے. میں نے کہا فقر دور کرنے کا نسخہ ہے, فاقہ دور کرنے کا نسخہ ہے, پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ ہے, آئے ہوئے حادثات کو ختم کرانے کا نسخہ ان کے لیے دل سے دعائیں مانگ, دعائیں مانگ. ابھی تھوڑا ہم سے پہلے کی بات ہے, وہ صاحب وہ ملنے آئے, آج میں صاحب تھے تو مجھ سے کہنے لگے اس وقت تو بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا, آپ کہتے ہیں دشمنوں کے لیے دعائیں کر. شیخ ابو میں ان کی کچھ زمینیں ہیں, ڈیفینس میں رہتے ہیں, اچھے تگڑے ذمہ دار ہیں. کہنے لگے مجھے آج تک چین کی نیند نہیں آئی تھی, سکون کی نیند نہیں آئی تھی, ریگولر 81 فلاں گولیاں میرے کام کرنا نہیں چھوڑ گئی تھی. کہنے لگے جب سے میں نے دشمنوں کے لیے دعائیں شروع کی ہیں مجھے چین ملنا شروع ہوا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. عشق کی چالیں الٹی ہوتی ہیں. دنیا کی ریتیں دنیا کی رسمیں یہ تو یہاں کام نہیں آتی. زندگی میرے دوستوں کے لیے ایک دفعہ ہے, چانس ہے, موقع ہے, اور زندگی میں جو نعمتیں ملی ہیں وہ میری آپ کی نہیں ہے, میری آپ کی نہیں ہے. اور یہ راز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سمجھا. ہمارے کو ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ فقر ہے, فقر ہے, غربت ہے, تنگستی ہے, تنگستی ہے, غربت ہے, فقر و فاقہ ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا. اسے حضرت عثمان کو اب حضرت عثمان رضی اللہ گھر گیا نا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی اونچی اونچی. عثمان رضی اللہ اپنی اہلیت سے کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تو نے چراغ کی جو ہے بتی موٹی کر دی تھی اور چراغ سارا تیل پی گیا, اور وہ چراغ جو کئی دن تک جلنا تھا تو ایک رات جلا, تو نقصان ہو گیا بہت زیادہ. یہ بات بڑا سوچنے لگا کہ جو چراغ کے تیل پہ اتنی باتیں بندہ کر رہا ہوں مجھے کیا دے گا, مجھے کیا دے گا. اب واپسی کا ارادہ کیا, لیکن ایک بار پھر خیال آیا یہ نہ دیکھ کس کے پاس, یہ دیکھ کس نے بھیجا ہے. بھیجا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے تشریف لائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا سوال اور پیغام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا. چپکے سے اندر تشریف لے گئے, اشرف سے بڑی تھیلی لیا جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ, اس کی اوقات سے کہیں زیادہ. اب یہ بات کہنے لگے ایک سوال تو مجھے ایک جواب تو دے دے. میں نے آپ کے گھر کے باہر یہ آواز سنی تھی, آواز سنی تھی, اور اب یہ آپ نے تو تھیلیوں کی شکل بھری ہوئی دے دی. بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بچا بچا کے رکھتے ہیں, اپنی ذات کے ہر سوال کو پورا نہیں کرتے, اپنے اندر کے ہر سوال کو پورا نہیں کرتے, لیکن اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو
اپنی ذات کے سوال سے زیادہ پورا کرتے ہیں. بدل سے نا تو وہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے. من میں آیا تربوز کھا, گرمی بہت ہے. حباب کھا, حباب تربوز کو کہتے ہیں, گرمی بہت ہے, ٹھنڈا ہے, دل میں فرق پہنچے گی, پیاس پھٹ جائے گی. وہ کہنے لگے جیب میں پیسے ہی نہیں ہے. جیب میں تو پیسے ہی نہیں. اب جب جیب میں پیسے نہیں میں کیا کروں؟ اچھا کہنے لگے, اپنے آپ سے کہنے لگے اچھا پھر کھا لینا. نہیں ابھی کھلا. پھر خود کہتے نہیں ابھی کھلا, پیاس لگی ہوئی ہے. پھر ہم خود ہی فرماتے کہ نہیں پیسے تو ہے نہیں. ایسی بڑی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش جاری رہی. جب خود ہی کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ کسی سے ادھار لے لو پیسے, لیکن مجھے کھلاؤ. پھر خود ہی کہنے لگے وہ ادھار دے نہ دے تو ادھار کر لے. اپنے من سے کہنے لگے وہ کوئی ادھار دے نہ دے تو ادھار کر لے. حقیقت کی زبان آپ سے عرض کر رہا ہوں, یقین جانیے جو کچھ ہے میرا آپ کا ہے نہیں. میرا آپ کا ہے نہیں. جب میرا آپ کا ہے نہیں تو اپنے آپ سے بہت سی ادھاریں کرنی پڑیں گی. اپنی ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتے دنیا میں. ہمیں کتنی خواہشیں ایسی ہیں, کتنی خواہشیں ایسی ہیں. میرے یورپ کے احباب الحمدللہ اس وقت میری آواز کہاں کہاں سنی جا رہی, وہ حضرات سن رہے ہیں آن لائن. کتنی ساتھی ایسے ہیں آپ یقین جانیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں, اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. بس ایک پابندی لگائی ہوئی ہے. کہتے ہیں اپنے من سے, پھر خواہش پوری ہو کے آخر کیا ہوگا؟ پھر پوری ہو جائے گی, اندر سے آواز آتی نہیں. ہر خواہش کے بعد دوسری خواہش پیدا ہوتی ہے, اور یہ خواہشات بن جاتی ہیں, یہ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں خواہشات پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دودھ پیتا بچہ جانتے ہیں؟ ہاں. کہنے لگے دودھ پیتے بچے کو دودھ چھڑوانا پڑتا ہے یا وہ چھوڑتا ہے؟ ہاں چھڑوانا پڑتا ہے. یہ خواہشات کسے کہتے ہیں؟ کہ دودھ پیتے بچے کی طرح یہ خواہشات کو چھڑوانا پڑے گا. اس کے لیے ہیلے کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ لفظ دودھ پیتا بچہ ہے, یہ بہت کچھ دل میں مرادیں, دل کی خواہشیں, دل کے اندر تمنائیں بہت کچھ دے گا, بہت کچھ دے گا. میں سیرت زمان میں پڑھ رہا تھا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سرنام نوان میں ثابت تھا, کسی نے آ کے ان سے دعا کے لیے عرض کیا. کوئی دنیا کے اعتبار سے بڑے عہدے میں بادشاہ کا مصائب تھا, تو حضرت کسی کے لیے دعا نہیں فرماتے تھے ان چیزوں میں, کیونکہ خود بھی عہدہ ملنے کی خواہش ہوئی, عہدہ قبول نہ کیا, انہوں نے جیل میں ڈال دیا, جنازہ جیل سے نکلا, اور اس کے لیے بڑی دیر تک دعا فرمائی. تو کسی نے پوچھا حضرت دعا تو فرماتے نہیں, اس کے لیے بڑی دیر تک دعا فرمائی. فرمایا نیک دل انسان ہے, اس عہدے میں آنے سے مخلوق خدا کو نفع ہوگا, ایسا نفع مند آدمی ہونا چاہیے, اس لیے دعا کر رہا ہوں. ان کی تو دعائیں بھی اپنی نہیں تھی, وہ بھی کسی کے لیے ہوتی تھی, وہ بھی کسی کے مقصد کے لیے ہوتی تھی. ہماری دعا اپنی نہیں, ہماری خواہش اپنی نہیں, ہماری تمنائیں اپنی نہیں, ہماری جوانی اپنی نہیں, ہمارا حسن اپنا نہیں, ہماری طاقت اپنی نہیں, ہمارا مال اپنا نہیں, ہماری چھاؤں اپنی نہیں, ہمارا گھر اپنا نہیں, کوئی چیز اپنی نہیں ہے, اللہ جل شانہ نے عطا کی ہے, میرے رب کی عطا ہے. خیال کرنا احتیاط سے اس کو استعمال کر, اپنی چاہتوں کو بھی استعمال کر احتیاط سے, اور اندر سے اٹھنے والے جذبوں کو بھی احتیاط سے استعمال کر. محدثین نے عجیب بات لکھی ہے, فقہاء نے عجیب بات لکھی ہے. ایک بندہ ساری زندگی ایک فقیر تھا, مفلس تھا, صحیح دامن اور صحیح دست تھا, غریب تھا, لیکن ایک چاہت دل میں لے کے پھرتا رہا. کسی مالدار کو دیکھتا, دنیا دار کو دیکھتا, اس کے پاس مال تھا, وہ مال سے عیاشی کرتا. اس کے من میں بھی ایک خواہش تھی, مجھے بھی مال مل جاتا اور میں بھی اپنے من کی چاہتے ایسی پوری کرتا.
اس کو مال ملا نہیں، چاہت پوری نہیں کی، لیکن اس چاہت میں زندگی گزر گئی اور اس چاہت میں مر گیا۔ اب سنو عجیب بات، ہمیں قیامت کے دن جب اعلان ہوگا اور اس مالدار کو جہاں کھڑا کیا جائے گا، اس چاہت کو لے کر مرنے والے کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک پڑوسی لوہار تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے لوہار کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بڑے مقام پہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے مقام پہ ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بہت بڑے مقام پہ ہیں وہ لوہار۔ تو ان سے پوچھا آپ کا کون سا ایسا عمل تھا؟ اس عمل کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں حسرت نایاب، حسرت دل میں حسرت لے کے پھرنا، یا اللہ تم نے اسے اپنا دوست بنایا ہے، اللہ اسے فرصت دیا عبادت کی، اللہ اسے تو نے اپنی دعاؤں کی افزائی دی ہے، دعاؤں کے اندر اپنے سامنے رونا دیا ہے، اللہ گر گڑانا دیا ہے، اپنے من تن کو بچا کے چلنا دیا ہے، اللہ مجھے کچھ حصہ عطا فرما دے، اللہ میری جھولی خالی ہے، اللہ میرا من خالی، میرا تن خالی، میری جھولی میں چیز ہے تو عطا فرما دے۔ بس اس لوہار کے پاس حسرت نایاب تھی، وہ کہتا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کی راتوں میں بعض اوقات چھت سے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی دعائیں اور سسکیاں، اور میں سارا دن لوہا کوٹتا تھا، میرا انگ انگ دکھتا تھا، اور بعض اوقات ان کی سسکیوں سے میری نیند اڑ جاتی تھی، میں لیٹے لیٹے دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا الہی مبارک کو، عبداللہ کو، مبارک کے بیٹے کو تو نے عبادت کی توفیق دی ہے، اللہ اگر میرا جسم تھکا ہوا نہ ہوتا میں بھی ایسی عبادت کرتا ہوں۔ ساری زندگی بس اس حسرت نایاب کو لے کے چلتا رہا۔ جب اللہ جل شانہ کے پاس حاضر ہوا اور اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کیا لایا؟ یا اللہ کچھ خالی ہے، اور میں تیری ایک نیکی ایسی ہے جو تو نے میرے نیک دوست کو دیکھ کے، میرے دوست کو دیکھ کے ویسا بننے کی کوشش کی تھی، اور میرے ہاں تو نقل بھی اصل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ شخص جو فرعون کا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا، آپ کی زبان میں لکنت تھی، ویسا ڈنڈا ہفا لے لیتا تھا، ویسا بڑا سا جوڑا پہن لیتا تھا، اور فرعون کے دربار میں ہنساتا تھا، اور فرعون اور اس کے درباری لوٹ پوٹ جاتے تھے۔ جب 14 لاکھ یا روایت میں 18 لاکھ یا تو میں فرعون کی فوجیں وہ سمندر میں غرق ہوئی، فرعون سمیت سب غرق ہو گئے، ایک وہ بچا لیا گیا۔ فرعون موسیٰ کرام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ وہ سارے غرق ہو گئے، ان کو تو نے اپنے حکم سے غرق کر دیا، یہ ساری میری نقلیں کرتا تھا اور میری جو ہے مجھے ہنساتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تجھ سے محبت ہے، تیری نقل کرنے والے سے بھی محبت ہے، میں تیری نقل کرنے والے کو کیسے ڈبو سکتا ہوں، میں نے اسی کو اس لیے بچا لیا۔ وہ حسرت نایاب اس لوہار کے پاس تھی، وہ حسرت نایاب اس لوہار کے پاس تھی، وہ راتوں کو کھڑے ہو کے ان کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا الہی اگر میرے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی، میرے پاس بھی ایسی فرصت ہوتی، اللہ سارا دن لوہا کھود کھود کے انگ میرا دکھ رہا ہے، میں جسم سویا ہوا ہے اور یہ وہ جسم ہے جو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے آوازاری کر رہا، اے اللہ اگر مجھے بھی ایسی فرصت ملتی میں بھی تجھے راضی کرتا۔ اس حسرت نایاب کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے میری مغفرت بھی کی ہے، میری بخشش بھی کی ہے، اور کتنا اونچا مقام مجھے عطا کروا دیا۔ ارے ان کی تو حسرتیں اپنی نہیں تھی، تو اپنے آپ کو بیچ کے دیکھ تو صحیح، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ بس جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ زندگی کا یہ ساتھ ہے، زندگی کی یہ مرادیں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان بولوں کو، زبان کے بولوں کو دل کی آواز عطا فرمائے۔ حضرت حاکم داؤد مہاجر بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بندہ آیا کہ حضرت اللہ اللہ کہتا ہوں، زبان تو بولتی ہے، دل ساتھ نہیں دیتا،
فرمایا زبان سے بولتا جا اور اس سے شکر بھی کر کہ اللہ جل شانہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے. شکر کر ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے کہ زبان کے بول بولتا جا. ایک وقت آئے گا اللہ دل کو بھی توفیق دے دے. یہ جسم کی توفیق، یہ دل کی توفیق، یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں اوپر سے ملتی ہیں. جتنا اللہ جل شانہ نے تجھے توفیق دی ہے اس کو استعمال تو کر کے دیکھ. اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، میسر کو مؤثر بنائیں. جتنا میسر ہے اس کو مؤثر بنا لو. آج کی جوانی میسر ہے، آج کا وقت میسر ہے، آج کی فرصت میسر ہے، آج کی سانسیں میسر ہے. کہیں اس کو مؤثر بنا لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہنے لگا اب دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، اب طواف کیسے کروں گا، جی چاہتا ہے. مسجد میں کیسے جاؤں گا، جی چاہتا ہے. قیام کیسے کروں گا، کئی لمبی لمبی رکعتوں میں اللہ کو راضی کروں گا. میں فلاں جگہ کیسے چلوں گا. وہ چلنے کی باتیں کر رہا تھا اور میں سن رہا تھا. میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو جائے، موقع نہ چھین لیا جائے. جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں. ارے تاجر اپنے چھوٹے سے سرمایہ کو مؤثر بناتا ہے. میں احسان دانش کی سوالیں پڑھ رہا تھا، انارکلی کے اوپر رہتے تھے. کہنے لگا میرے یہاں آگے آ کے نا ایک جوان نے گھڑیوں کے بیچنے کا تھوڑی سی جگہ مجھ سے لی اور کرایہ طے کیا. کہنے لگا میں نے دیکھا تاجرانہ مزاج ہے اس کا، متواضع شخص تھا، اچھی بات کرتا تھا، وقت پہ کرایہ دیتا تھا اور بالکل اس کا مزاج اچھا، طبیعت اچھی، ناک کے ساتھ انداز اچھا، ہر کسی کے ساتھ. میں نے ان سے کچھ اپنی سیڑھیوں میں اور جگہ دے دی. پھر اس کا انداز دیکھتا رہا، غریب ہے، فقیر ہے لیکن شریف ہے. پھر اس نے عجیب جو لفظ لکھا نا وہ لفظ عجیب ہے. کہ لیکن بعض اوقات مزاج کی شرافت خاندانی شرافت سے بڑھ جاتی ہے. لفظ کی شرافت ہوتا ہے، لفظ لکھا لفظ کی شرافت، اندر کی شرافت خاندانی شرافت سے بڑھ جاتی ہے. پھر کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سوچا کہ اپنی بیٹی اس کو نہ دے دوں. میں نے اس سے کہا بیٹا میری بیٹی ہے، جوان ہے، تو شریف ہے، غریب ہے، تیری بیٹی میری شادی کر لے. اس نے کہا میں تو غریب فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرا بس یہی تو ہے. کہنے لگے بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی، میرا داماد بن گیا، کرتے کراتے وہیں انارکلی میں چھوٹی سی دکان مل گئی، پھر بڑھتے بڑھاتے بہت بڑا تاجر بن گیا. ارے میرے محترم دوستو، تاجر تو میسر کو مؤثر بنا دے. چند گھڑیوں سے میسر اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑا سرمایہ چاہیے، اس کے بعد تجارت کروں گا. آج تیرے پاس جو موقع میسر ہے، جو سانس میسر ہے، جو لمحے میسر ہے، جو اوقات میسر ہے، جو جسم میسر ہے، جو گھڑیاں میسر ہے، اس کو مؤثر بنا لے. پھر موقع نہیں ملے گا. سچی بات ہے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. بھول دیے جائیں گے، بھلا دیا جائے گا تو سب بھول جائے گا. تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا. قبروں کے نشان تک ختم کر دیے جائیں گے، قبروں کے نشان تک ختم کر دیے جائیں گے. میانی صاحب جاتا ہوں، پرانی بوسیدہ قبروں میں بڑے بڑے عہدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدے. میں سوچتا ہوں ان کی حکومت کیسی ہوتی ہوگی، کیسی ہوتی ہوگی. اور قبر کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اس کے وارث کئی سال سے نہیں آئے. وہ میانی صاحب میں مسجد ہے، تو اس مسجد کے آگے راستہ نہیں تھا. میں گیا تو پکی خوبصورت ماربل کی قبروں پہ اور ٹھیکیدار نے بڑی سی مٹی ڈال کے وہاں فرش بنا دیا. میں نے کہا بڑے عرصے کے بعد اس داڑھی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو قبریں یہاں کی یہ راستہ ہے، کوئی آیا نہیں؟ اس نے کہا جی آیا ہوتا تو یہ اوپر مٹی ڈالتا. نیچے ماربل کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے عہدے لکھے ہوئے تھے، اور ماربل کی قبروں کا کوئی بڑا وارث تھا. کوئی اتنی موٹے ماربل کی پرانی قبریں بنائی تھی، یہ سب ماربل کی قبروں. اب تو ماربل کے بڑے عام ہیں، ہاتھ سے کھڑا ہوا ماربل تھا. میں نے خود دیکھا، اور موٹی موٹی اینٹیں تھی ماربل کی، سفید دودھیا رنگ کا پتھر تھا، اور پتھروں کے اوپر مٹی ڈالی اور ہمیشہ کے لیے قبروں کے نشان بے نام کر دیے. پر انہوں نے میسر کو مؤثر بنایا. حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے کھڑا، میں نے کہا واہ کمال کر دیا. حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، کہ تیرا ہاتھ میں آ گیا تو ذرا ذرا کے بھی جل گئے. میں نے کہا آپ نے میسر کو مؤثر ہی بنایا، بس اور کچھ نہیں کیا.
सांस मयस्सर थे उसको मयस्सर बना लिया, दिन मयस्सर थे उसको मयस्सर बना लिया, कुछ लम्हे मयस्सर थे उसको मयस्सर बना लिया, कोई लम्हा ऐसा हुआ निजामत हुई, कोई तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, गुज़िश्ता जिंदगी पे इस्तिग़फ़ार कर लिया, उसको मयस्सर बना लिया। मेरे दोस्तों यही तो जिंदगी और क्या है। मैं कहाँ कहता हूँ आप सारा कुछ छोड़ दें, जिंदगी का निजाम छोड़ के जंगलों में निकल जाएं, मैंने कहाँ आपको ये पैगाम दिया है। मैं तो कहता हूँ अपने शोबे में रहते हुए, ये सदा मैं आपसे अर्ज करता रहा हूँ, आज भी अर्ज करता हूँ, आप जिस शोबे में हैं वो हलाल का शोबा है, तैयब तरीन शोबा है, उस शोबे में रहते हुए अल्लाह को राजी कर, यही सबसे बड़ी विलायत है। हाँ, ये सबसे बड़ी विलायत है, ये सबसे बड़ी विलायत है। अल्लाह के जिस शोबे में है उस शोबे में रहते हुए अल्लाह जल्ल शाह को राजी कर और सरवरे कौने सत्रम को राजी कर और अपने मयस्सर को मौसर बना और अपना सब कुछ अपना ना समझ, यही सबसे बड़ी विलायत है। ये विलायत आप चाहते हैं क्यों? अल्लाह वाले अनकरीब मिटने वाले हैं। बेनाम हो जाना हमारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है। बेनिशान हो जाने की एक थोड़ी सी मैंने आपको बता दी कि मोटी मोटी मार्बल की कब्रों पर मिट्टी डाल दी और कब्रें भी देखी थी और फिर मैंने मिट्टी डालते हुए देखी और उन रास्तों से गुजर के निजामत से आता जाता भी रहता हूँ और कहता हूँ वाह मालिक, ये अज़ल से कोई निजाम तूने बनाया है कि तूने कुरान में खुद फरमा दिया सारी चीजें फना हो जाएंगी वयबका, और सिर्फ बाकी रहेगा कौन? सिर्फ अल्लाह जल्ल शान हो जिसकी इज्जत और वकार है, सारी दुनिया में वही रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। आप यकीन जानिए जिन्होंने मयस्सर को मौसर बनाया, अक्सर मकली खड्डे में जाता हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ बादशाहों की कब्रों पे कैमरे वाले आते हैं, गैर मुल्की सियाह आते हैं, बड़ी अजीब पत्थर की वहाँ कब्रें घड़ी हुई हैं और अल्लाह वालों की तुर्बतों पे कोई कुरान पढ़ रहा, कोई नफल पढ़ के उनको बख्श रहा, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा, कोई उन्हें इशारे सवाब कर रहा। तो एक मन में ख्याल आता है, एक अंदर आवाज आती है कि इन्होंने मयस्सर को मौसर बनाया था, उन्होंने भी मयस्सर को मौसर बनाया था, उन्होंने मयस्सर को मौसर दुनिया के लिए बनाया, इन्होंने मयस्सर को मौसर आखिरत के लिए बनाया। वो हमेशा के बेनाम हो गए, ये हमेशा के गुमनाम नहीं बल्कि नामवर हो गए। आज इनकी नामवरी का आलम यह है कि इनको गर्दिश जाम लैलो नहार की सुबह और शाम इनको न बदल सके, इनके निशान बाकी हैं। क्यों? इन्होंने जो हमेशा रहने वाला था उसके साथ दोस्ती लगाई, जो रब हमेशा उसका दोस्त हमेशा, रब बाकी उसका दोस्त बाकी। ये जिंदगी का निजाम है, मेरे लिए भी है। अब तो बैठ के अपना सबक सुनाता हूँ कि तो मेरा सबक ही याद हो जाए, हम सब के लिए है। कोशिश करते रहें, इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, निजामत भी करते रहें। अभी जो हम बैठ के जिक्र करेंगे, इस कैफियत के साथ करें, इस दर्द के साथ करें। हमारा एक दफा जिक्र हो, एक दफा बोल हो, लेकिन अल्लाह से निकले, दर्द से निकले। मुस्तर की दुआ, बेचैन की अल्लाह के सामने हाजिरी, मुस्तर, माँ और मुसाफिर, ये 3 मीम है, इनकी दुआएं याद नहीं होती। 3 मीम की दुआएं याद नहीं होती, माँ की, मुसाफिर की और बेचैन दिल की, मुस्तर की। बेचैन दिल, बेकरार दिल, अल्लाह जल्ल शान से बैठ के हम फरियाद करेंगे, अभी मुनाजात करेंगे, बेचैन दिल के साथ करेंगे। कोई मजमे में ऐसा होगा जिसकी बेचैनी अल्लाह के अर्श पे जाएगी और सबके लिए फैसला करवा देगी। सच कह रहा हूँ, यकीन जानिए, सबके लिए फैसला करवा देगी। कोई शख्स ऐसा हो जो अल्लाह के सामने बैठ के रोए, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लौटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, फरियाद रहे या रब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे, मस्त रहूं, सरशार रहूं, और होश रहे ना मुझको किसी का, मगर तेरा मैं होशियार रहूं। इस दर्द के साथ बैठ के अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से मनवाना है। अल्लाह जिंदगी एक दी है, अल्लाह माल तेरा था, मैंने इससे ख्यानत की, अल्लाह जवानी तेरी थी, मैंने इससे ख्यानत की, अल्लाह वक्त तेरा था, मैंने इससे ख्यानत की, अल्लाह ये बोल तेरे थे, मैंने इससे ख्यानत की। अब तू माफी कर दे और आइंदा के लिए अपनी जात आली के लिए
اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے لیے قبول بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے. یہ بیٹھ کے مانگنا ہے. ارے اللہ والو، ہم مخلوق، ہمارے بول مخلوق، یہ سارے مخلوق ہیں. ارے خالق چاہے گا تو قبول ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. میں یا اللہ میں مخلوق، اللہ میرے بول مخلوق، اللہ میرے جذبات مخلوق، اللہ میری چاہتیں مخلوق. یا اللہ تو خالق ہے. اے اللہ اب میں بول مخلوق کو کر کے اب میں خالق کے پاس جاتا ہوں ذکر اور دعا کے ذریعے. الہی تو قبول فرما لے، تیری مہربانی ہے. اگر تو نے رد کر دیا میرے پاس کچھ نہیں ہے. ذکر اس کیفیت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ ابھی کریں گے ہم بیٹھ کے، اس قرآن کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. کیا پتا تیرے درد سے سارے مجمع کی قبولیت ہو جائے. کیا پتا تیرے سوز سے، تیرے ساتھ سے، تیرے اندر کی پڑھن اور درد سے سارے مجمع کی قبولیت ہو جائے. ارے اللہ والو، میرے پاس تو لفظ بھی ٹھیک نہیں، نہ زیر ٹھیک نہ زبر ٹھیک، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بس پوری پوری باتیں آپ کی خدمت میں ہر منزل عرض کر دیا کرتا ہوں. اللہ سننا بھی قبول فرمائے، اللہ سنانا بھی قبول فرمائے، اللہ سننے کو بھی اخلاص عطا فرمائے، اللہ سنانے کو بھی اخلاص عطا فرمائے. اب بیٹھ کے ہم اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے مانگیں گے. اب بیٹھ کے اللہ پاک سے اپنی فریادوں کو پیش کریں گے اور درد سے پیش کریں گے اور غم سے پیش کریں گے. اگر غم نہ ہوگی تو کم از کم نقلی غم بنا لو. وہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا رہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن نہیں لیا، وہ نقلی تو کرتا تھا. میں اس بازو کا سوچتا ہوں الہی اس نقل میں تیرے اور تیرے نبی کی نوزیلہ توحید تھی. اور ساری کائنات میں سب سے بڑا جو اللہ کے عذاب کو جوش آتا ہے اس کے نبی کی توحید پہ آتا ہے. لیکن بنیاد جو ہوا وہ کہتے ہیں کہ تو کچھ نقل بنا تو صحیح، جتنا تیرے پاس میسر ہے اس کو مؤثر بنا تو صحیح. انشاءاللہ مجھے تو اپنے بہت قریب پائے گا.